اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح آپ کے رب کی یہ بات کہ یہ ایمان لائیں گے تو تمام فاسق لوگ کے حق میں ثابت ہو چکی ہے۔ آپ یوں کہیے کہ کیا تمہارے شرکا میں کوئی ایسا ہے جو پہلی بار بھی پیدا کرے اور پھر دوبارہ بھی پیدا کرے؟ آپ کہہ دیجیے کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ پھر تم کہاں پھر جاتے ہو؟ آپ کہیے کہ تمہاری شرکا میں کوئی ایسا ہے جو کہ حق کے راستہ بتاتا ہو؟ آپ کہہ دیجیے کہ اللہ ہی حق کا راستہ بتاتا ہے۔ تو پھر آیا جو شخص حق کا راستہ بتاتا ہو وہ زیادہ اعتبار کے لائق ہے، یہ وہ شخص ہے جس کے بغیر بتائے خود ہی راستہ نہ سوجھے۔ پس تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ اور ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان پر چل رہے ہیں۔ یقیناً گمان حق کی معرفت میں کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً اللہ کو سب خبر ہے۔ اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کی وحی کے بغیر اپنی ہی سے گڑھ لیا گیا ہو، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس کے قبل نازل ہو چکی ہیں، اور کتاب احکام ضروریہ کی تفصیل بیان کرنے والا ہے۔ اس میں کوئی بات شک کی نہیں کہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو گڑھ لیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ تو پھر تم سے مثال ایک ہی صورت لے آؤ، پھر تم اس کی مثال ایک ہی صورت لے آؤ جن سے غیر اللہ کا بلا سکو تو بلا لو اگر تم سچے ہو، بلکہ ایسی چیز کی تکذیب کرنے لگے جس کو اپنے احاطہ علمی میں نہیں لائے، اور ہنوز ان کو اس آخر نتیجہ نہیں ملا جو لوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں، اسی طرح انہوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ سو دیکھ لیجئے کہ ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے، اور بعض ایسے ہیں کہ اس پر ایمان نہ لائیں گے، اور آپ کا رب مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اگر آپ کو جھٹلاتے رہے تو یہ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تو میرے عمل سے تم بری ہو اور میں تمہارے عمل سے بری ہوں۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے بیٹھے ہیں کہ آپ بہروں کو سناتے ہیں، گو ان کو سمجھ بھی نہ ہو۔ اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کو تک رہے ہیں کہ پھر کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھلانا چاہتے ہیں، گو ان کو بصیرت بھی نہ ہو۔ یہ یقینی بات ہے کہ اللہ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اور ان کو وہ دن یاد دلائیے جس میں اللہ ان کو اپنی حضور جمع کرے گا، تو ان کو ایسا محسوس ہوگا کہ گو وہ دنیا میں سارے دن کا ایک آدھا گھڑی رہے ہوں گے اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کو ٹھہرے ہوئے ہوں۔ واقعی خسارے میں پڑے ہو وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے پاس جانے کو جھٹلایا اور ہدایت پانے والا نہ تھے، اور جس کا ان سے ہم وعدہ کر رہے ہیں اس میں سے کچھ تھوڑا سا اگر ہم آپ کو دکھلا دیں یا ان کا ظہور سے بھی پہلے ہم کو وفات دے دیں، سو ہمارے پاس تو ان کو آنا ہی ہے، پھر اللہ ان کے سب افعال پر گواہ ہے۔ اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، سو جب ان کا وہ رسول آ چکتا ہے ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ آپ فرما دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے تو کسی نفع کاروں کا اور کسی ضرر کا اختیار رکھتا ہوں نہیں، مگر جتنا اللہ کو منظور ہو۔ ہر امت کے لیے ایک معین وقت ہے، جب ان کا وہ معین وقت آ پہنچتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے اور نہ آگے سرک سکتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ یہ تو بتلاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو آ پڑے یا دن کو، تو عذاب میں کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ مجرم لوگ اس کو جلدی مانگ رہے ہیں؟ کیا پھر جب وہ آ ہی پڑے گا تو اس پر ایمان لاؤ گے؟ ہاں اب مانا، حالانکہ تم میں سے کوئی جلدی مچایا کرتے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کا عذاب چکھو، تم کو تو تمہارے کیے کا ہی بدلہ ملا ہے۔ اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا عذاب واقعی سچا ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ ہاں، قسم ہے میرے رب کی، وہ واقعی سچا ہے اور تم کسی طرح کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور اگر ہاں، ہر جان جس نے ظلم شرک کیا ہے کہ پس اتنا ہو کہ سارے زمین بھر جائے، تب بھی اس کو دے کر اپنی جان بچانے لگے، اور جب عذاب کو دیکھیں گے تو
پشیمانی کو پوشیدہ رکھیں گے اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ یاد رکھو کہ جتنی چیزیں آسمان میں اور زمین میں ہیں سب اللہ ہی کے ملک میں ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن بہت سے آدمی علم ہی نہیں رکھتے۔ وہی جان ڈالتا ہے، وہی جان نکالتا ہے، اور تم سب اسی کے پاس لائے جاؤ گے۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہے ان کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والا ہے، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ آپ کہہ دیجئے کہ پس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے۔ وہ اس سے بدجہاں بہتر ہے جو اس کو جمع کر رہے ہیں۔ آپ کہیے کہ یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ رزق بھیجا تھا، پھر تم نے اس کا کچھ حصہ حرام اور کچھ حلال کر دیا، اور کچھ حصہ حرام اور کچھ حلال قرار دے لیا۔ آپ پوچھئے کہ کیا تم کو اللہ نے حکم دیا تھا یا اللہ پر افطار ہی کرتے ہو؟ کیا اللہ پر افطرا ہی کرتے ہو؟ اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ افطرا باندھتے ہیں ان کا قیامت کی نسبت کیا گمان ہے۔ واقعی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل ہے، لیکن اکثر آدمی شکر نہیں کرتے۔ اور آپ کسی حال میں ہوں اور من حملہ ان کا احوال کا آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہوں، جو کام بھی کرتے ہوں ہم کو سب کی خبر رہتی ہے۔ تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو، اور آپ کے رب سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی غائب نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ کوئی چیز بڑی، مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے۔ یاد رکھو اللہ کے دوستو پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور برائیوں سے پرہیز رکھتے ہیں۔ ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کچھ فرق ہوا نہیں کرتا، یہ بڑی کامیابی ہے، اور آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں۔ تمام تر غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے، وہ سنتا اور جانتا ہے۔ یاد رکھو کہ جتنے کچھ آسمانوں میں ہے اور جتنے زمین میں ہے یہ سب اللہ ہی کی ہے، اور جو لوگ اللہ کی چھوڑ کر دوسرے شرکا کی عبادت کر رہے ہیں، کسی چیز کے اتباع کر رہے ہیں، محض بے سند خیال کے اتباع کر رہے ہیں، اور وہ محض اٹکلیں لگا رہے ہیں، وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن میں بھی اس طور پر بنائے کہ دیکھنے بھلانے کا ذریعہ ہے۔ تحقیق اس میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، وہ تو کسی کے محتاج نہیں، اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں، کیا اللہ کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جس کے تم علم نہیں رکھتے؟ آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ افطرا کرتے ہیں وہ کامیاب نہ ہوں گے۔ یہ دنیا میں تھوڑا سائش ہے، پھر ہمارے پاس ان کو آنا ہے، پھر ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے سخت عذاب چکھائیں گے۔ اور آپ ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنائیے، جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر تم کو میرا رہنا اور احکام الہی کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو میرا تو اللہ ہی پر بھروسہ ہے۔ تم اپنی تدبیر میں اپنے شرکا کی پختہ کر لو، پھر تمہاری تدبیر تمہارے گھٹن کا باعث نہ ہونی چاہیے۔ پھر میرے ساتھ کر گزرو اور مجھ کو مہلت نہ دو۔ پھر بھی اگر تم اعراض ہی کیے جاؤ تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو صرف اللہ ہی کے ذمہ ہے، اور مجھ کو حکم کیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں۔ سو وہ لوگ ان کو جھٹلاتے رہے، بس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو نجات دی اور ان کو جانشین بنایا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو غرق کر دیا۔ سو دیکھنا چاہیے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ڈرائے جا چکے تھے۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، سو وہ ان کے پاس روشن دلیل لے کر آئے، پس
جس چیز کو انہوں نے اول میں جھوٹا کہہ دیا یہ نہ ہوا کہ پھر اس کو مان لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر بند لگا دیتا ہے۔ پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، سو انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ مجرم قوم تھے۔ پھر جب ہمارے پاس سے صحیح دلیل پہنچی تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یقیناً یہ صریح جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اس صحیح دلیل کی نسبت جب کہ تمہارے پاس پہنچی اسی بات کو کہتے ہو کہ کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ وہ لوگ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو اس طریقے سے ہٹا دو جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے، اور تم دونوں کو دنیا میں بڑائی مل جائے اور ہم دونوں کو بھی نہ مانیں گے۔ اور فرعون نے کہا کہ میرے پاس تم تمام ماہر جادوگروں کو حاضر کرو۔ پھر جب جادوگر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو۔ سو جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ تم لائے ہو جادو ہے۔ یقینی بات ہے کہ اللہ اس کو ابھی درہم برہم کیے دیتا ہے۔ اللہ ایسے فسادیوں کا کام بننے نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ حق کو اپنے فرمان سے ثابت کر دیتا ہے، گو مجرم کیسا ہی ناگوار سمجھے۔ پس موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم میں سے صرف قدر رہے قلیل آدمی ایمان لائے، وہ بھی فرعون سے اور اپنے احکام سے ڈرتے کہ کہیں ان کو تکلیف پہنچائے۔ اور واقعی میں فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا، اور یہ بھی بات تھی کہ وہ حد سے باہر ہو جاتا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو اگر تم مسلمان ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ کیا ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا ہے؟ ہمارے پروردگار ہم کو ان ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا، اور ہم کو اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے نجات دے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لیے مصر میں گھر برقرار رکھو، اور تم سب اپنی انہی گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ قرار دے لو، اور نماز کی پابند رہو، اور آپ مسلمانوں کو بشارت دے دے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان، زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیے۔ اے ہمارے رب، اسی واسطے دیے ہیں کہ وہ تیرے راہ سے گمراہ کریں۔ اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو نصیحت نابود کر، ان کے مالوں کو نیست نابود کر دے، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، سو یہ ایمان نہ لانے پائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادہ سے چلا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اسی کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا، سو آج ہم صرف تیری لاش کی نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جا، تو تیری ہی بعد ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ سو آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جا تیرے بعد ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ رہنے کو دیا، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی، سو انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم پہنچ گیا۔ یقینی بات ہے کہ آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان امور میں فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ پھر اگر آپ اس کی طرف سے شک میں ہوں جس کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے، تو آپ ان لوگوں سے پوچھ دیکھیے جو آپ سے پہلے کتابوں کو پڑھتے ہیں، بے شک آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے سچی کتاب آئی ہے، آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں، اور نہ ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے
جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، کہیں آپ خسارہ پانے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے، گو ان کے پاس تمام نشانیاں پہنچ جائیں جب تک کہ وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کے نافع ہوتا ہو۔ سو آئیے یونس علیہ السلام کی قوم کے جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کی دینی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کی ایک وقت خاص تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہی ہو جائیں؟ حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بے عقل لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو کہ کیا چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نشانیاں اور دھمکی اور ہم کیا کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی۔ سو وہ لوگ صرف ان لوگوں کے سے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اچھا تو تم انتظار میں رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا میں ہوں۔ پھر ہم اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے تھے، اسی طرح ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ایمان والوں کی نجات دیا کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، لیکن ہاں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے، اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اور یہ کہ اپنا رخ یکسو ہو کر اس دین کی طرف کر لینا اور کبھی مشرکوں میں سے نہ ہونا، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ کوئی نفع پہنچا سکے اور نہ کوئی ضرر پہنچا سکے، پھر اگر ایسا کیا تو تم اس حالت میں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو وجہ اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو ہٹانے والا نہیں۔ وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کر دے، اور ان دو بڑی مغفرت بڑی رحمت والا ہے، اور وہ بڑی ہی مغفرت بڑی ہی رحمت والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے پہنچ چکا ہے، اس لیے جو شخص راہ راست پر آ جائے سو وہ اپنے واسطے راہ راست پر آئے، وہ راہ راست پر آئے گا، اور جو شخص بے راہ رہے گا تو اس کا بے راہ ہونا اسی پر پڑے گا، اور میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا، اور آپ اس کی اتباع کرتے رہیے جو کچھ آپ کے پاس وہی بھیجی جاتی ہے، اور صبر کیجیے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں اچھا ہے۔ سورۃ الہود مکی ہے اور اس کی 123 آیتیں اور 10 رکوع ہیں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں، پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں ایک حکیم باخبر کی طرف سے، یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، میں تم کو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں، اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کرواؤ، پھر اسی کی طرف متوجہ رہو، اور وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان زندگی دے گا، اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا، اور اگر تم لوگ اعراض کرتے رہے تو مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ تم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یاد رکھو وہ لوگ اپنے سینوں کو دہرا کیے دیتے ہیں کہ تاکہ اپنی باتیں اللہ سے چھپا سکیں۔ یاد رکھو کہ وہ لوگ جس وقت اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں
وہ اس وقت بھی سب جانتا ہے، جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ بالیقین وہ دلوں کے اندر کی باتیں جانتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔